احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ نماز کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک شیئر کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے یہی درخواست ہے کہ اس حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی مال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بددعا دیتی ہے ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری دی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کبھی کسی ٹونگ دوسرے دفعہ مار دی۔ ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا، اور پھر جب وہ بربادی کی دعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائیں گونج رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نماز کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سے ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کے وقت قریب آ جائے تو اسقاط کر دے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو معزز سامعین کرام، ایک بار نماز کرتے ہیں تو اچھی طرح سے کریں تاکہ اس پر ہمیں ثواب تو بھی ملے، ورنہ نماز بھی کریں گے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع سے نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔